کے بعد پہلا بینچ بیٹھا، اس میں موقع ملا سپریم کورٹ کا، دوسرا بینچ بیٹھا 60 دن کی ان کو جے آئی ٹی میں موقع ملا کہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے فلیٹ ہیں کدھر سے پیسہ آیا خریدنے کے لیے، باہر کیسے گیا۔ یہ اتنی دیر کے باوجود اور اتنی لمبی انویسٹیگیشن اور آخر میں سوچ سمجھ کے 5 ججز نے جو فیصلہ کیا، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی میں فیصلہ مانتا ہی نہیں ہوں، سازش ہو گئی ہے۔ اتنی دیر کے بعد جب بار بار موقع ملا تھا ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا، تب انہوں نے صفائی نہیں پیش کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے۔ میں آج یہ ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے۔ ایک مجرم جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں آپ اور اس کی نیب میں پیشی ہونے لگی ہے، وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ، ڈی سیز کو کہا ہوا ہے کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے، انتظامات کرنے ہیں۔ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے انتظامات ہوں گے، وہاں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ بتائے گا کہ جناب یہ کتنا بڑا ظلم ہوا نواز شریف سے، وہ نواز شریف بے قصور ہے، اور وہ بھی لگے ہوئے ساری جگہ لگا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف بے قصور ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ جب اگر ایک آدمی جس کو اتنی موقع ملا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا، اگر وہ مانتا نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو یہ جو جیلوں میں بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ کیوں مانے؟ باقی لوگ کیوں مانے سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ باقی اس قوم میں ہم کوئی بھی عدالت کا فیصلہ کیوں مانگے؟ اگر اس نے نہیں ماننا تو ان باقیوں کا صرف اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں ماننے پہ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں۔ جیلوں میں بھرے ہوئے پاکستان کے غریب لوگ جن کو چھوٹی چھوٹی چوریوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی دیر سے چھوٹے چھوٹے جرم کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے بھی یہ بھرے ہوئے جیل جو چور ہیں ان کی ساری چوری بھی ملا لیں تو ان کا جو بیٹے کا ایک گھر ہے اربوں روپے کا، ان کی ساری چوری اس کے برابر نہیں ہے۔ تو کیا یہ سبق دے رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے تو ایک قانون ہے، طاقتور کو پاکستان کی عدالتیں نہیں پکڑ سکتی؟ طاقتور کو اگر عدالتیں فیصلہ بھی کر دے تو وہ مانے گا نہیں اور وہ پھر سڑکوں پہ نکل جائے گا، سرکاری خرچے کے اوپر وہ سارا ڈرامے کرے گا کہ کتنا اپنی عدالتوں کو، اداروں کو، جو 2 ادارے بچ گئے تھے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دے گا، اٹیک کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب سازش ہوگی۔ اس کا مطلب سپریم کورٹ کے بینچ نے منصفانہ فیصلہ نہیں کیا، اور دوسرا انگلی اٹھا رہا ہے پاکستانی فوج کی طرف۔ جب ہم 3 دفعہ سڑکوں پہ نکلے تھے تو 2 دفعہ یہ نواز شریف کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کہیں سے اشارہ ملا ہے۔ میں نواز شریف آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے کہ جس ملک کی آئین کے خلاف آپ جا رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے؟ کیا دوسری چیز کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہو گئی، میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کدھر سے آیا اشارہ؟ کون اشارہ آپ کو کر رہا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے؟ کیا یہ جو آپ کے خیر خواہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو نہیں اشارہ آیا کہ اپنی فوج کو بھی بدنام کرو؟ وہی فوج کو جس کو آپ نے ڈان لیکس میں بدنام کیا تھا۔ یہ اپنی فوج اور 2 ادارے بچے ہوئے تھے، پاکستان کی فوج اور سپریم کورٹ، باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے ہیں۔ پنجاب پولیس کا حال دیکھ لیں، ہماری بیوروکریسی پنجاب میں حال دیکھ لیں، اس کا نیب کا حال دیکھ لیں جو پہلے تھا، ایف آئی اے، سارے اداروں کا حال دیکھ لیں، ایس سی سی پی کا، اور جو 2 ادارے بچے ہوئے تھے اب ان کو تباہ کر رہا ہے۔ اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ نیب میں اب ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور نیب میں جو کیسز لگنے لگے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھنس جانا ہے،
میں اس سے پہلے حدیبہ کا جو کیس اپیل ہونی چاہیے تھی ہائی کورٹ میں، ہم آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حدیبہ کی اپیل کی جائے تاکہ اس کا کیس جائے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور 1 ہفتے میں کرنی تھی، ابھی تک وہ اپیل نہیں کی. اب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نیب اپیل کرے تاکہ جو سپریم کورٹ کے حکم تھا اس کے مطابق کیس ہو. نواز شریف نیب سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کی کرپشن کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز، اقامہ کہتے جی اقامہ پہ پھنس گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جرم لگنا چاہیے ان کے اوپر. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کو کتنا بیوقوف بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اقامہ کہتے جی اقامہ کے اوپر پھنس گیا. نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں، کسی پاکستان کے چور کے اوپر اتنے بڑے چارجز نہیں ہیں. ان کے اوپر چارج ہے کہ جب ان کے لنڈن کے فلیٹوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بتانا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پیسہ باہر کیسے گیا. یہ مختصراً ہے. یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے انہوں نے. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، سپریم کورٹ میں قطری آ گیا، وہ فراڈ نکلایا. اس کے بعد ان کے بچوں کے جھوٹ نکلائے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پرجری کی جو جرم ہے، انہوں نے جعل سازی کی، جعلی ڈاکیومنٹس دی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا اقامہ ہے، اقامہ کیا چیز ہے، اقامہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اوپر جو چارج ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کیا اور اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے، جسے منی لانڈرنگ کہتے ہیں. یہ دگنا جرم ہے، ایک چوری اور پھر چوری کو باہر لے کے جانا. یہ جو اقامہ ہے، یہ جو لوگ اقامہ لیتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کا راستہ ہے. یہ طریقہ ہے منی لانڈرنگ کا کہ دبئی میں اقامہ بناؤ، بینک اکاؤنٹ وہاں کھولو، ادھر سے پیسہ چوری کر کے دبئی بھیجو اور دبئی سے باہر بھیج دو. اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ پتہ چلانا چاہے کہ جی پاکستانیوں کے سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹس پڑے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ دبئی کے سٹیزن بن جاتے ہیں. اب کمال چیز یہ ہے کہ ملک کا انٹیریئر منسٹر بھی، ملک کا فورن منسٹر بھی دبئی کے شہری ہیں. یہ کیوں ہیں دبئی کے شہری؟ کیا ان کو ویزے لینے کے لیے اقامے چاہیے تھے؟ منی لانڈرنگ کے لیے، چوری کر کے لیے پیسہ جو نواز شریف کا نام آیا ہے. اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ اسحاق ڈار کو اس کو فائنانس منسٹر پھر بنا دیا ہے، جس کی خود سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور جس کا کیس کھلنا شروع ہونے لگا ہے، حدیبہ پیپر مل کا. تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نواز شریف اپنے آپ کو نیبس کے کیسز سے بچانے کے لیے جو ان کے شروع ہونے لگے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں کسی نہ کسی طرح یہ پبلک دکھا دیں کہ جی عوام میرے ساتھ ہے. عوام اگر سڑکوں پہ لوگ دکھا دیں گے، اس کا مطلب کہ پریشر ڈالیں نیب کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب نواز شریف کو ایک اور این آر او مل جائے، وہ این آر او جو مشرف نے دیا تھا جب یہ سعودی عربیہ گئے تھے. نواز شریف سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سازش کر رہا ہے؟ یہ تاشقند کی جو بلی لے کے آپ پھریں گے کہ میں ایک دن بتاؤں گا، بتا دیں لوگوں کو کون سازش کر رہا ہے. پتہ تو چلے کہ لوگوں کو کہ کیا سازش ہو رہی ہے جناب آپ کے خلاف. اب پکڑے گئے ہیں، اب مجرم ہیں. مجرم جائے گا ہاتھ ہلاتے ہوئے سڑک کے اوپر کہ ہاں جناب بڑا میں کوئی فتح کر کے آ رہا ہوں. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ ہماری آئین تباہ کر رہے ہیں، یہ ہماری جمہوریت تباہ کر رہا ہے، جمہوریت کو ڈیریل کر رہا ہے. یہ اس ملک کی اخلاقیات بھی تباہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو ایک عدالت مجرم جس کو قرار دیتی ہے وہ سڑکوں پہ پھرے گا کہ جی میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا، جبکہ عدالت نے اپنے آپ کو بے قصور نہیں ثابت کیا. اس لیے ہم نے اپنی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے. ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر انہوں نے اسی طرح، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہے نون لیگ کے اوپر پاس ایک سنہری موقع تھا کہ اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں ایک کرپٹ پرائم منسٹر اور ایک کرپٹ فیملی سے. یہ موقع تھا. اگر جمہوری پارٹی ہے تو کیس تو نواز شریف کے خلاف ہوا ہے، نون لیگ کے خلاف تو نہیں ہوا. نون لیگ اور جو یہ نئے پرائم منسٹر بنے، ان کا تو کام نہیں تھا کہ ایک کرپٹ فیملی کی کرپشن بچانے کے لیے آپ ان کی پوری مدد کریں. کیا اس لیے پارٹی بنی ہوئی ہے کہ فیملی کی کرپشن بچائی جائے؟ میں ابھی بھی نون لیگ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس سے. نواز شریف اور شریف خاندان کی کرپشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو بچانے
آپ اس کو بچا نہیں سکتے, آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے. اگر یہی چیز ہے جناب, ایک آدمی مجرم نکل کے سڑکوں پہ پیسے, اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے خرچ کر کے سڑکوں پہ لوگ نکال لے اور کہے جی دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے, میں آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ عوام نکال کے دکھاؤں گا, میں آپ کو چیلنج کر کے پبلک زیادہ نکال کے دکھاؤں گا. کیا اس کا مطلب کہ اگر میں چوری کروں, مجھے اجازت ہے چوری کرنے کی پاکستان میں, کہ اگر میں چوری کروں اور میں کہوں جی عوام میرے ساتھ ہے تو اس لیے عوام فیصلہ کرے گی؟ یہ کون سی, یہ کیوں اس ملک سے ظلم کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف کھڑی ہوگی پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ. جب ہمارا فیصلہ آیا, ہم کدھر نکلے؟ پہلے ہم نکلے پاکستان کی آزاد عدلیہ کے لیے, جمہوریت کے لیے, پھر نکلے صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے. جوڈیشل کمیشن بیٹھی, اس نے فیصلہ دیا, ہمیں پسند نہیں آیا فیصلہ, ہم نے قبول کیا. پھر ہم نکلے اکاؤنٹیبلٹی, لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی, جو جمہوریت کا سب سے بڑی کیریکٹر ہوتا ہے جمہوریت کا, کہ لیڈرشپ جواب دہ ہوتی ہے عوام کو. ہم اس کے لیے نکلے. یہ تینوں چیزیں جمہوریت مضبوط کرتی ہیں. یہ کس لیے نکل رہا ہے؟ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. یہ اور یہ کیوں نکل رہا ہے؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اور میں آخر میں یہ, جو میر شکیل الرحمان اپنے میڈیا ہاؤس سے جو رول پلے کر رہا ہے, میں اس کو پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں اس ملک سے جو یہ رول پلے کر رہا ہے. ایک مجرم کی پوری مدد کر رہا ہے, پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ان کو بوائیکاٹ کرو, اس کو سبق سکھاؤ میر شکیل الرحمان کو کہ کیا آپ کا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے. آپ کہتے ہیں جی میں بزنس مین ہوں, میں صحافت نہیں جانتا, میں صحافت وغیرہ نہیں جانتا, میں بزنس مین ہوں. کیا جو آپ کو پیسہ دے گا اگر وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے, آپ مجرموں کی مدد کریں گے؟ کیا یہ ہے صحافت؟ میں قوم کو کہتا ہوں کہ بوائیکاٹ کریں ان کو, اس کے ٹی وی کو, اس کی چینلز کو. میں بالکل جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کی بڑی قربانیاں میں جانتا ہوں. ان میں سے لوگ وہ بھی نہیں چاہتے, ان کے اندر جیو میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تنگ ہیں, یہ میر شکیل الرحمان کی پالیسی جو ایک مجرم کی مدد کر رہا ہے. لیکن میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سبق سکھاؤ کہ کیا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے؟ آپ کا تو کام ہے کہ قوم کے مفادات کی حفاظت کریں. کیا آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ثابت ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں مجرم, اور آپ اس کی پوری سارا آپ کا میڈیا ہاؤس صرف اس کی دفاع نہیں کر رہے, اس کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور ججز کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, جوڈیشری کے خلاف کیمپین کر رہا ہے یہ میڈیا ہاؤس, اور یہ فرعون بنے ہوئے ہیں سارے. انشاءاللہ جدھر پاکستان جا رہا ہے, جس طرف جا رہا ہے, جو یہ ہو گیا فیصلہ, قوم کو خوشخبری میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں, یہ اب ان کے سامنے صرف اور صرف شکست ہے. یہ میڈیا کو لگائیں, یہ پیسہ لگائیں, 200 ارب روپیہ دے رہے ہیں اپنے یہ جو نئے وزیر بنائے ہیں تاکہ یہ الیکشن خرید سکے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے سامنے اب شکست ہے. دیکھیں جی, پہلے تو میں واضح کروں کہ یہ نہیں کہنا کہ جو بیچارہ جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کی تو چوری کچھ بھی نہیں ہے, ہزاروں میں, زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی چوری ہے یا اربوں کی چوری ہے. تو اگر جو اربوں کی چوری میں کنوکٹ ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ اس کو فیصلہ دے دیتا ہے, اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کیوں مانے جو چھوٹے, ان کا کیا قصور ہے پھر, ان کی تو چوری بھی چھوٹی ہے. اور دوسری چیز, میر شکیل الرحمان کا کنٹیمپٹ کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ انہوں نے ایسے نہیں کیا, سپریم کورٹ کے ججز نے, انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کا کیا رویہ رہا ہے, جو ساری انہوں نے پروپیگنڈا کیا.
جی خان صاحب عائشہ گلالئی کے معاملے پر جو کمیٹی بننے جا رہی ہے 10 رکنی 6 سنا ہے کہ اس میں حکومتی رکن ہوں گے اتحادی اور 4 اپوزیشن کے، کیا آپ اس کو قبول کریں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیں کروائیں بھی آپ اور کمیٹی پہ بھی آپ بیٹھ جائیں اور فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں. یہ کوئی انصاف دنیا میں سنا ہے ایسا کہ سب کو پتہ ہے جو رول رہا ہے مقام کا اور نون لیگ کا، اور سب کو پتہ ہے کہ جب آپ نے اگر انصاف کرنا ہے تو اور پارلیمنٹ میں انصاف کرنا ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے لوگ یہ بتانے لگے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تحقیقات ہوں. برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ جو مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے ان کو بتایا کہ کیسے ہوتا ہے. وہاں ہوتا ہے پارلیمنٹری کمشنر فار سٹینڈرڈز، وہ پارلیمنٹری کمشنر ہوتا ہے. اگر کسی کو ہو اعتراض اس طرح کے کہ جو آپ 4 سال پہلے کوئی ٹیکس بھیج دی تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے اوپر پہلے تحقیقات کرتا ہے، وہ ہوتا ہے غیر جانبدار آدمی. اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز ہے رپورٹ کرنے کی پھر وہ جاتی ہے آگے پارلیمنٹ کے پاس. تو یہ تو سیدھی انہوں نے اپنی کمیٹی بٹھا کے سارے ہمارے مخالف بٹھا کے خود ہی کروا کے اور وہاں یہ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر کسی دنیا کے اندر اس طرح کا انصاف نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم آج پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جینوئن تحقیقات کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے. خان صاحب میاں صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کل مولانا صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی مولانا طاہر القادری کا تو بڑا اچھا آنا، کیونکہ ساروں کو حوصلہ ملا کہ اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے طاقتور کے خلاف. ان کا بہت بڑا ایشو ہے. دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو قتل کیا گیا، 14 لوگوں کو قتل کیا، 80 کو گولیاں ماری، 2 خواتین کو 5-5 فٹ سے منہ پہ گولیاں ماری، اور وہ ابھی تک جسٹس نجفی کی رپورٹ ہی نہیں آ رہی سامنے. تو ان کا بڑا جائز چیز ہے، ان کو حوصلہ ملا ہے. ہم پوری ان کی سپورٹ کریں گے، ان کو انصاف دلوانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں، جب طاہر القادری آ رہے ہیں تو ہم نے شاہ محمود قریشی کو اور اپنے ورکرز کو کہا کہ ان کی سپورٹ کریں. خان صاحب راز صحیح صاحب کا جو ہے وہ آج یہ کہنا تھا کہ ریحان خان جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے نون لیگی رہنماؤں سے سرینا میں، اس کے بعد خبر بھی آئی کہ وہ ملک نور عبان جو ہے اس کے ساتھ ملاقات. اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. اچھا آخری خان صاحب یہ بتا دیں کہ باہر سے بھی ٹیمیں آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی ریڈی ہیں، میاں صاحب بھی میچ کے لیے ریڈی ہیں، اس بار کوئی امپائر ہوگا؟ دیکھیں نا امپائر تو ایک ہی ہے، جو میری امپائر تو ایک ہی میں مانتا ہوں مالک یوم الدین کو اللہ ہے، اور اصل میں تو یہ پکڑ نواز شریف کو اللہ کی ہوئی ہے. یہ کوئی عام طریقہ نہیں تھا. اتنے بڑے طاقتور فرعون کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ اللہ کی پکڑ تھی. باہر سے 1 منٹ سن لو، باہر سے انکشاف ہوتا ہے، وہ ادھر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ہیں وہ دستاویزات، تو ان کو سمجھا کہ اب گیم ختم ہو جائے گی، اپنا اسپیکر ہے، اپنے پارلیمنٹ اپنے سارے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ تحریک انصاف نے آخر میں ان کو عدالت میں لے جانا تھا، پھر عدالت میں بھی جھوٹ بولا، قطری لے آئے. یہ پکڑ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ ہے امپائر. اور جہاں تک میں پھر سے کہتا ہوں نواز شریف کو، مجھے یہ آج میں نواز شریف سے سوال پوچھ رہا ہوں، کدھر سے اشارہ ملا آپ کو؟ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں بتائیں اس قوم کو کہ اشارہ کدھر سے ملا جو آپ اپنے 2 اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. صرف 2 اداروں کے اوپر پاکستانی قوم کو اعتماد رہ گیا، ایک ہے سپریم کورٹ اور ایک ہے پاکستان کی فوج. ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمن چاہیں گے کہ سارے ادارے تباہ ہو جائیں تاکہ ملک تباہ ہو جائے. عائشہ گلالئی کے حوالے سے جو ان کے آپ نے پریس کے الزامات کی بات کی ہے، 4 سال آپ جو ہے وہ خاموش ہیں اور آج آپ کو یاد آ رہا ہے میں دیکھیں پہلے تو بلیک بیری کا میں نے تو نہیں الزام لگایا. جو الزام لگاتا ہے ان کو اپنی ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ امپارشل، جس طرح برطانیہ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں ایک کمشنر ہوتا ہے جو امپارشل ہوتا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. وہ پہلے تحقیقات کرتا ہے کہ کیا یہ کیس جینوئن ہے یا نہیں ہے. ابھی تک تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیس جینوئن ہے یا نہیں ہے. ابھی تو آتے ساتھ ہی نئے پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی، جس طرح کے ملک میں اور کوئی مسئلے نہیں ہیں. سارا ملک بڑا اچھا چل رہا ہے کہ جناب ایک خاتون 4 سال پہلے کوئی اس کو ٹیکس ملیا تو اس کے اوپر نیشنل پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دی جس کی کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے. تو میں
मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि इसकी तहकीकात करनी है, सही तरह करें, जो कि बाहर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं दो पार्लियामेंटेरियंस के बीच में, वो फॉलो करें। ये ना करें कि ये अपने सारे लोग बैठा के करवा के और फिर करें। मैं वो नहीं जानता, देख एक मिनट, देख सुने मेरी बात, मैं नहीं जानता, कोई उनकी मुझे नहीं पता करप्शन का क्या है, ये केपी के गवर्नमेंट जाने, वो लोग जाने, मेरा इससे कोई इशू नहीं है। जी आयशा आहत के मामले को भी असेंबली में उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? देखिए मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। मेरा सिर्फ ये है कि मैंने ये कहा, ज़रूर कहा था कि जब वो बोली हैं, वो 7 साल से कह रही हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको उनके ऊपर माँ बेटी के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा करके थाने में मार पड़वाई उसको, यानी और कहाँ एक कोई चीज़, एक कोई गलत टेक्स्ट मैसेज 4 साल पहले, और कहाँ थाने में माँ बेटी को मार पड़वाई। तो बिल्कुल वो ठीक कहती है कि अगर तुमने करना तो दोनों को करवाओ, दोनों को इंसाफ दो। जी देखिए, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, अगर इंसान को फ़िक्र होती है ना, अगर इंसान को कोई खौफ होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाओ। देखें, अगर तो नैब चेयरमैन के ऊपर सारा कुछ होता, हमें कोई इत्मीनान नहीं था उस पर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उसके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं। लेकिन ये नैब कोर्ट के अंदर जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रही है, जिस तरह JIT को मॉनिटर की थी। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है। सारी कौम आज नैब की तरफ देख रही है, सारी कौम देख रही है। एक JIT को आज सारा सलाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सलाम कर रहे हैं, अब नैब की तरफ देख रही है। क्या नैब इस कौम को इंसाफ दिलवाएगी? ये है बस। अब थैंक यू जी। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इल्ज़ाम भी आप लगवाएं, कमेटी भी खुद बनाएं और तहकीकात भी खुद ही करें। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं चाहता हूं कि आयशा गुल अली के मामले की तहकीकात हों, ऐसा कहना था इमरान खान का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि जो इल्ज़ाम लगाता है वही सबूत फराहम करता है। आयशा के इल्ज़ामात पर अभी तक ये नहीं पूछा कि केस जेन्युइन है या नहीं। नवाज शरीफ अल्लाह की पकड़ में आए।